يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے جو مومنین ہے موحدین ہے بے انتہا محبت اور پیار کرتا ہے. ایک مسلمان کا، ایک مومن کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا خیر خواہ، سب سے زیادہ چاہنے والا اس کا رب ہے، اس کا رحمان ہے. بلکہ ایک انسان کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے رشتہ داروں سے زیادہ، اس کے بھائی بہن بیویوں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی محنتوں کی قدر کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے. اور اسی بنیاد پر، اسی ہمدردی، اسی خیر خواہی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے،
ہم کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ چلایا، اور مزید اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے آسمانی صحیفے اور کتابیں بھی نازل کی، تاکہ اللہ اس کے رسول کے بیان کردہ راستے پر، اس کے بتلائے ہوئے نہج پر، منہج پر ایک مومن بندہ چل کر اللہ کی جنت کا مہمان بن سکے، اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے، اور مومن بندوں کی کوششوں کو اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ وہ اگر کسی نیکی کا ارادہ کر لے، پختہ عزم کر لے، عزم مصمم کر لے کسی نیکی کو انجام دینے کے، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی بنیاد پر وہ نیکی نہ کر سکا، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو ایک مکمل نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ آدمی نے نیکی کیا ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت دیکھی، اللہ کا پیار دیکھی اپنے بندوں سے، کہ اس کے دل میں خیال گزرا نیکی کرنے کا، اس نے ارادہ کیا کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، اس نے ارادہ کیا کہ میں بیواؤں کی، مجبوروں کی مدد کروں گا، لیکن وسائل کی کمی کی بنیاد پر، کسی عذر کی بنیاد پر وہ نیکی انجام نہ دے سکا، تو رب العالمین پھر بھی اس کو مکمل اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ پیار نہیں، محبت نہیں تو کیا ہے؟ آپ کسی کے ہاں مزدوری کرتے ہو، آپ کسی کے ہاں کام کرتے ہو، ایک دن بھی ڈیوٹی پہ نہ جائے، بس آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے دل میں یہ خیال رکھیں کہ ہاں میں جاؤں گا، پورے مہینے میں نے ڈیوٹی کر لی ہے، تو کیا اس حساب سے آپ کو تنخواہ مل جائے گی، اس کا معاوضہ مل جائے گا؟ دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو آپ کو دے گا اسے، کہ ایک دن بھی نہ جائیں، ایک دن بھی مزدوری نہ کریں اور پورے مہینے کی آپ کو تنخواہ مل جائے۔ لیکن رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے وہ، کہ صرف عزم مصمم کر لینے سے، ایک سچی نیت کر لینے سے اللہ رب العالمین مکمل اس کا معاوضہ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے، اس میں نیتوں کا ذکر ہے، اور جو حدیث شریف صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت انما الاعمال بالنیات ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان جو ارادہ کرتا ہے، جو نیت کرتا ہے، جو عزم مصمم کرتا ہے، اسی کے مطابق اس کو حاصل ہوتا ہے۔ نیت یہ ایسی شے ہے کہ اس کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ نیت یہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کی نیت سچی اور پکی نہ ہو، صرف وہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے، دولت کی بنیاد پر، ڈر یا خوف کی بنیاد پر، یا کسی اور ناحیے سے، تو انسان مسلمان ہی نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں پختہ ارادہ اور ایمان ہونا چاہیے، سچی نیت ہونی چاہیے، تب جا کر ایک آدمی مسلمان بن سکتا ہے۔ ورنہ کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل میں وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اسلام سے محبت نہیں کرتا، نبی کو نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، صرف زبان سے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا، وہ انسان مسلمان ہی نہیں، کیونکہ اس کی نیت سچی نہیں، اس کی نیت خالص نہیں۔ انسان نماز پڑھنے آتا ہے، اگر اس کی نیت خالص نہیں ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ کہیں بڑا پکا نمازی ہے، جماعت کا پابند ہے، ہمیشہ اول صف میں رہتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، اس وجہ سے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، تاکہ عابد و زاہد کہا جائے، ایسے انسان کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت اچھی نہیں۔ لوگوں کی اگر کوئی مدد کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ تاکہ لوگوں میں وہ اس بات پر مشہور ہو جائے کہ وہ انسان بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کا ماوا و ملجا بنا ہوا رہتا ہے، واللہ کی قسم اس کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ تو ہر عبادت کی قبولیت کی بنیادی شرط سچی نیت۔
اخلاص، نیت صالحہ ہونی چاہیے. نیک نیت کے ساتھ اگر کوئی عمل کرتا ہے تبھی جا کر وہ عمل مقبول ہوتا ہے. اسی بنیاد پر اللہ کے رسول نے کہا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت ہماری اچھی ہے، نیت ہماری نیک ہے، نیت ہماری صالح ہے تو اس پر ثواب ملے گا. لیکن اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، ہم دنیا طلبی کے لیے کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ مزید اس پر آپ کو گناہ ملے گا، ثواب تو بالکل نہیں مل سکتا ہے. آج میں آپ کے سامنے اسی نیت کے فوائد کو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں. اسی بنیاد پر بعض علماء نے اس نیت کو کہا ہے اجرم بلا عمل، بغیر عمل کے، بغیر کوشش کے، بغیر کسی تھکاوٹ اور پریشانی کے انسان بڑے سے بڑا اجر حاصل کر سکتا ہے. کیسے؟ اس کی نیت سچی ہونی چاہیے، اس کی نیت پکی ہونی چاہیے، صالح اور نیک نیت ہونی چاہیے. انسان بڑے سے بڑا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے بغیر وہ عمل انجام دیے ہوئے. عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ کہا کرتے تھے رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، بسا اوقات انسانوں کی نگاہ میں کوئی عمل بڑا معمولی ہوتا ہے، بہت چھوٹا عمل ہوتا ہے لوگوں کی نگاہ میں، لیکن اس کی نیت کے سچی اور پکی ہونے کی وجہ سے، خالص ہونے کی وجہ سے وہ نیت اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں بڑا کر دیتی ہے. اور بسا اوقات کوئی عمل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے، اس کی نیت بری ہونے کی وجہ سے وہ عمل چھوٹا ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا نصف مد تک بھی نہیں پہنچ سکتا. ایک مد یا نصف مد تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ ان کی نیتوں میں وہ اخلاص تھا، ان کی نیتیں اتنی صالح اور پاکیزہ تھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا عمل، ان کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے. اور ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نیتوں میں وہ اخلاص نہیں، ہماری نیتوں میں وہ پاکیزگی نہیں، ہماری نیتیں اتنی پکی اور سچی نہیں ہے. اس بنیاد پر اللہ کے رسول نے کہا تم صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. تو نیتیں خالص ہونی چاہیے، نیتیں پاکیزہ ہونی چاہیے، نیتوں کا قبلہ درست ہونا چاہیے، تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہو، ہماری نیتوں میں سچائی نہ ہو تو بڑا سے بڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں معمولی ہوتا ہے. آپ کو بتلاؤں، اللہ رب العالمین نے اسی بنیاد پر قرآن میں بے شمار جگہوں پر اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ اپنی نیتوں کو سوارو، اپنی نیتوں کو دیکھو، ان کو سوارو، ان کو جانچو پرکھو، اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرو. اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اے لوگو جان لو اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے. فَاحْذَرُوهُ، لہذا تم اس سے ڈرو. دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض. اے نبی لوگوں کو بتلا دیجئے کہ تم اپنے دلوں میں جو کچھ رکھتے ہو اس کو چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے. آسمانوں زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے مشرکین قیدیوں کے بارے میں فرمایا. ذرا سوچیے اگر ہماری نیتیں سچی ہوں، پکی ہوں، نیک ہوں، ارادہ اچھا ہو تو اللہ رب العالمین مسلمان کیا مشرکوں کے لیے بھی آسانی کا دروازہ کھول دیتا ہے اگر ان کی نیتیں بھی اچھی ہوں، نیک ہوں. غزوہ بدر آپ سب کو معلوم ہے جو حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ کفار اور مومنین کے درمیان ہوا وہ غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر میں 70 سے زائد لوگوں کو قیدی بنایا گیا، مشرکین کو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا، اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کہا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا
مما اخذ منکم. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اے نبی ان لوگوں سے کہو کہ اگر ان کے دلوں میں اللہ اچھائی کو جان لے، اللہ ان کے دلوں کے اندر اچھائی کو دیکھ لے، تو اللہ رب العالمین جو کچھ ان سے چھین چکا ہے، جو ان کا کچھ مال اولاد برباد ہو چکے ہیں، اللہ اس سے بہتر شکل میں ان کو دے گا اگر ان کی نیتیں اچھی ہوں. اور آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ غزوہ بدر کے جو 70 قیدی تھے مشرکین، جن کی نیتیں نیک تھی، جو اچھی نیت والے، پاکیزہ نیت والے تھے، اللہ نے ان لوگوں کو اسلام کی بھی توفیق دی. اللہ رب العالمین نے نبی کی معیت نصیب فرمائی. اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اس دنیا میں ان لوگوں کو دے دیا. ان کی نیتیں جن لوگوں کی اچھی تھیں، اور جن کی نیتیں اچھی نہیں تھیں، دنیا میں بھی نامراد ہوئے اور آخرت میں بھی نامراد ہوں گے. ذرا سوچئے، ایک مشرکین کے لیے، ایک مشرک آدمی کے لیے اللہ رب العالمین اگر نیتوں کے اچھی اور خالص ہونے کی وجہ سے ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، خیر و برکات کی بارش ان پر کر دیتا ہے، تو ایک مومن بندے کی اگر نیت اچھی ہو، ایک مسلمان بندے کی نیت اگر پاکیزہ ہو، تو کیا اللہ رب العالمین اس کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ رب العالمین اس کے لیے خیر و برکات کا دروازہ نہیں کھولے گا؟ ضرور کھولے گا. شرط یہ ہے کہ ہماری نیتیں اچھی ہوں، ہماری نیتیں پاکیزہ ہوں، ہماری نیتیں صالح ہوں، تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے گا. اسی بنیاد پر اگر آدمی اچھی نیت کرتا ہے، مکمل عزم و ارادہ کسی نیت پر کرنے کا کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین مکمل ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، لکھتا ہے. حدیث قدسی آپ کو معلوم ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات. اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھ ڈالا ہے. ثم بین ذلک، پھر نیکیوں اور برائیوں کو واضح بھی کر دیا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھوں کا راستہ ہے، یہ بروں کا راستہ ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، جہنم کا بھی راستہ ہم نے دکھا دیا ہے، جنت کا راستہ بھی ہم نے دکھا دیا ہے. اللہ کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے اللہ نے وہ بھی بتلایا، اور شیطانوں کی طرف، جہنم کی طرف جانے والا راستہ کون ہے وہ اللہ رب العالمین نے وہ راستہ بھی ہم کو دکھایا. اما شاکرا و اما کفورا. اب انسان کے حق میں ہے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ رب العالمین کے دکھائے ہوئے راستے کے مطابق چل کر جنت میں داخل ہو جائے، یا وہ اما کفورا، اللہ رب العالمین کا ناشکرا بندہ بنتے ہوئے اللہ کے جہنم والے راستے پر چل جائے. اللہ نے دونوں راستے واضح کر دیے. تو اللہ نے ساری نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دیا ہے، اور نیکیوں اور برائیوں کی توضیح بھی فرما دی، ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها. اگر کسی شخص نے کسی نیکی کا پختہ ارادہ کر لیا، فلم یعملها، پختہ ارادہ کر لینے کے بعد، عزم مصمم کر لینے کے بعد، پکی نیت کر لینے کے بعد وہ نیکی نہیں کر سکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتبہ اللہ لہ حسنۃ کاملہ. تو اللہ رب العالمین مکمل اجر و ثواب، مکمل نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے. اور اگر عزم مصمم کرنے کے بعد وہ انسان اس نیکی کو کر گزرتا ہے، تو اللہ رب العالمین 10 نیکیوں کے برابر یا 700 گنا یا 700 سے کئی سو گنا زیادہ اللہ رب العالمین اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے. ذرا سوچئے، عزم مصمم اگر کوئی کر لیتا ہے، کسی شرعی عذر کی بنیاد پر، وسائل کی فراہمی نہ ہونے کی بنیاد پر اگر کوئی انسان اس نیکی کو نہیں کر سکا، تب بھی اللہ رب العالمین مکمل نیکی لکھ دیتا ہے. نیتیں خالص کرو، نیتیں اپنی درست کرو، عزم مصمم کرو، اللہ کے لیے زندگی گزارنے کی نیت کرو، اسلام کو پھیلانے کی، اسلام کی تبلیغ کرنے کی نیتیں کرو، عزم مصمم کرو. اللہ کی قسم، جو صحابہ کے اندر جو داعی تھے، جو مبلغ تھے، ان کو جو ثواب ملتا تھا آپ کو بھی وہ ثواب ملے گا. ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، ہماری نیتیں صالح ہونی چاہیے. آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں. ایک آدمی تھا، ذرا سوچئے اللہ رب العالمین کیسے ہماری نیتوں کی بھی قدر کرتا ہے، ہماری تمناؤں کی کیسے اللہ رب العالمین قدر کرتا ہے. اس واقعے سے اندازہ لگائیں. ترکی کا ایک شخص تھا، وہ اتنا مالدار نہیں تھا لیکن بڑا نیک تھا، بڑا صالح بندہ تھا. اس کی یہ تمنا تھی، اس کی یہ خواہش تھی کہ میں اللہ کے لیے ایک
اللہ کا گھر بناؤں. ایک مسجد تعمیر کرنے کی بڑی شدید خواہش رکھتا تھا وہ، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں تھے، مال کی کمی تھی. اس نے سوچئے کیسے زندگی گزاری. جب بھی وہ کسی دکان کے پاس سے گزرتا تھا، پھل کی دکان ہو، سبزیوں کی دکان ہو، یا اور بھی دنیاوی جو نعمتیں ہیں اس کی بھی خواہش ہوتی تھی. پھل فروٹ کے پاس سے گزرتا، لوگ سیب لے رہے ہوتے، دیگر طرح پھل فروٹ لے رہے ہوتے، وہ سوچتا تھا کأنی قد اکلت، شاید میں بھی کھا سکتا اس کو. وہ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ خرید سکے، لیکن وہ خریدتا نہیں تھا. اس کے پاس ایک تھیلا تھا، جتنے میں وہ سیب یا وہ پھل فروٹ ملتا تھا وہ پیسہ اپنے اس تھیلے میں رکھ لیتا تھا. اپنی خواہشات کو قربان کر رہا ہے، دنیاوی نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. وہ پیسہ اکٹھا کر رہا ہے اللہ کا گھر بنانے کے لیے. کیسا جذبہ تھا دیکھیے ذرا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نے چلو کھا لیا ہے. وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا تھا کہ ہاں میں نے دیکھ لیا تو سمجھو کھا لیا میں نے. وہ چیز خریدتا نہیں تھا، بلکہ اس کے بدل کا جو پیسہ ہوتا تھا وہ اپنے تھیلے میں ڈال لیتا تھا. اس طرح پیسہ جمع کرتے 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 وہ انسان ایک دن انتقال کر گیا. انتقال کرنے کے بعد لوگوں کو اس کی حالت بھی معلوم تھی. اس کا جب تھیلا کھولا گیا تو اتنا پیسہ اس کے پاس ابھی بھی جمع نہیں ہوا تھا کہ اللہ کا ایک گھر تعمیر ہو سکے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی نیت کی کیسی قدر کی. اس کے جذبے کو اللہ رب العالمین نے مقبولیت کی نگاہ سے دیکھا. لوگوں کو اس بات کی توفیق دی کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی اتنی پاکیزہ نیت رکھنے والا، ایسا جذبہ رکھنے والا، وہ اللہ کے گھر بنانے کے لیے اپنی ساری خواہشوں کو قربان کرتا رہا زندگی بھر. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کے نام پر ایک اللہ کا گھر تعمیر کریں. دیکھیے انسان مر بھی گیا، اللہ کا گھر تعمیر نہیں کر سکا، لیکن اللہ نے ایسی قدر کی اس کی نیتوں کی کہ لوگوں کو توفیق دی اس بات کی کہ لوگ پیسہ اکٹھا کر کے اور اس کا پیسہ ملا کر کے ایک بڑی مسجد بنوائی، اور اس کا نام ہی کأنی قد اکلت رکھ دیا، گویا کہ میں نے کھا لیا. کأنی قد اکلت اس مسجد کا نام ہی رکھ دیا گیا. ذرا سوچئے کیسے اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کی قدر کرتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین ہمارے احساسات اور جذبات کی قدر کرتا ہے. اگر ہمارے احساسات اچھے ہوں، ہمارے جذبات اچھے ہوں، ہماری نیتیں پاکیزہ ہوں، تو رب العالمین بھی اس کی قدر کرتا ہے. اور ہماری نیتوں کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے مرنے کے بعد بھی راستہ ہموار کر دیتا ہے. لہذا ہماری نیتیں اچھی ہونی چاہیے. اسی طرح نیتوں کی خالص ہونے کی بنیاد پر ایک انسان دنیا کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکتا ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. آپ نے کہا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اے میرے صحابہ میں تم کو ایک ایسی حدیث سنانے والا ہوں، ایک ایسی بات بیان کرنے والا ہوں، تم اس کو اچھے سے اس کو یاد کر لو، اس کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کے سامنے اس کو رکھو ہمیشہ. فَاحْفَظُوهُ، اس کو اچھے سے یاد کر لو. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے. دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے. آپ نے کہا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک ایسے آدمی کے لیے، ایک ایسے بندے کے لیے جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا اور مال کی بھی دولت سے اس کو مالا مال کیا. مال و دولت اور علم، دو نعمتیں اس کو اللہ رب العالمین نے دی. فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ، اللہ رب العالمین نے مال بھی دیا اس کو اور علم کی دولت بھی دی. اگر وہ مال اور دولت دونوں نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے وہ 3 چیزیں اگر اپنی زندگی میں کرتا ہے تو دنیا انسانیت کا سب سے اعلیٰ درجے پر وہ انسان فائز ہوتا ہے. کیا کرنا ہے 3 کام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اس مال کے سلسلے میں، اس علم کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے مال کو جائز کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی والے، اللہ کے خوش ہونے والے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور اپنے علم کے مطابق اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے. اور وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَةٌ، اور اللہ رب العالمین نے جو مال اس کو دیا ہے
وہ اپنے مال کی بنیاد پر صلہ رحمی کرتا ہے، اس کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، قلاش ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی محتاجگی کو دور کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا ہے، رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی غم کا موسم آ جائے تو اس کو دور کرتا ہے، اپنے مال سے لوگوں کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے۔ اور تیسرا کام کرنا ہوا وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، یعنی زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے محبوب گھر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ کا حق بھی اس میں سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ بندہ سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک جو مراتب ہیں، جو درجات ہیں، جو کیٹیگریاں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ کیٹیگری کا یہ انسان ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے کہا وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم کی دولت تو دی لیکن مال سے نہیں نوازا، علم کی دولت دی لیکن مال نہیں دیا اللہ رب العالمین نے، لیکن فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ اپنی نیت میں بڑا پکا تھا، بڑا خالص تھا، بڑی پاکیزہ اس کی نیت تھی کہ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا، کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا، میں بھی اللہ کا گھر بناتا، کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالتا، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی یتیموں کی، غریبوں کی، فقیروں کی مدد کرتا، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتا، اللہ کی قسم میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی حج بیت اللہ کرتا، میرے پاس بھی مال ہوتا سارے لوگوں کی مدد میں بھی کرتا، اور اللہ سے میں بھی ڈرتا، صلہ رحمی میں بھی کرتا، اپنے رشتہ داروں کی مدد میں بھی کرتا۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ اپنی نیت میں پکا اور سچا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، دونوں منزلے میں، دونوں مقام و مرتبے میں برابر ہیں۔ ایک آدمی دیکھیے اللہ نے مال دیا، وہ خرچ کر رہا ہے، جہاں اللہ چاہتا وہاں خرچ کر رہا ہے، لیکن دوسرے کے پاس مال نہیں ہے، صرف نیت اچھی اس کی ہے، پکی نیت ہے، خالص نیت ہے، پاکیزہ نیت ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے بتلائے ہوئے جگہوں پر خرچ کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ایک آدمی کر رہا ہے عملی طور پر، اس کو جو ثواب ملتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو اس کا مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں جو اس کی قدر ہے، وہی قدر، وہی مقام و مرتبہ، وہی درجہ اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی دیتا ہے جس کی نیت اچھی ہو کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسا نیک کام کرتا۔ ذرا سوچئے اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں ہم کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، مال آ جاتا ہے تو ہم دنیا کی عیاشی و فحاشی میں اپنے پیسوں کو اڑاتے ہیں۔ آگے اسی شخص کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر نیتیں اچھی ہوں تو اتنا بڑا مقام اللہ کے یہاں آپ کو مل سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے افضل انسان اللہ کی نگاہ میں آپ ہوں گے، لیکن اگر ہماری نیت خالص نہ ہو، ہماری نیتیں اچھی نہ ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا انسانیت کا سب سے گھٹیا اور سب سے بدترین وہ شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، ایک تیسرا شخص وہ ہے جس کے لیے دنیا ہے، کہا ایک ایسا بندہ جس کو اللہ نے کثیر مقدار میں مال و دولت دی ہے لیکن علم کی دولت اس کے پاس نہیں ہے۔ فَهُوَ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وہ اللہ سے اس مال کے سلسلے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے، اسراف اور فضول خرچی کرتا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے دولت سے، پیسے سے عیاشی کرتا ہے، فحاشی کے کاموں میں اپنے پیسوں کو لٹاتا ہے، ولا یصل فیہ رحمہ، اور اپنے مال کی وجہ سے صلہ رحمی نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتا، بیواؤں یتیموں کی دستگیری نہیں کرتا، ولا یتقی فیہ ربہ، اور ولا یعلم فیہ للہ حقا، اور اس مال میں اللہ کا کوئی حق نہیں سمجھتا ہے، فہذا باخبث المنازل، تو دنیا انسانیت میں سب سے بدترین اور سب سے خبیث انسان ہے۔ یہ عملی طور پر یہ انسان ایسا کر رہا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا سب سے خبیث انسان ہے۔ لیکن وہ چوتھا بندہ جس کو اللہ نے نہ تو مال دیا ہے نہ تو علم کی دولت دی ہے، کچھ نہیں دیا ہے، لیکن وہ انسان
اس بات کا پختہ عزم مصمم کیے ہوئے ہے، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی سنیما گھروں میں حاضری دیتا، میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں دنیا کی جتنے عیاشی و فحاشی کے آلات اور سامان ہو سکتے ہیں ساری چیزوں کو فراہم کرتا، اپنے گھروں میں رکھتا، اور میں بھی عیاشی کرتا، فضول خرچی کرتا، پیسے اڑاتا دنیا کی لذتوں کو لوٹنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی اس بری نیت کی وجہ سے تیسرے اور چوتھے آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی دنیا انسانیت کا سب سے گھٹیا آدمی ہے۔ کیوں؟ اس کی نیت کیا تھی؟ میرے پاس مال ہوتا تو میں ایسے کرتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں یہ کرتا، یہ برے کام انجام دیتا، دنیاوی چیزوں میں اپنے پیسوں کو ضائع کرتا، دادے عیش دیتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ انسان اور اس انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہماری نیتیں دیکھو اگر اچھی ہو، اگر پاکیزہ ہوں تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ کیا کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، اگر انسان کی توجہ صرف آخرت کی طرف ہو، آخرت بنانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی جنت کو حاصل کرنا، یہی صرف اس کا ارادہ ہو، یہی اس کی نیت ہو، ہمیشہ اس کے سامنے آخرت کی فکر لگی رہتی ہو، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، تو اللہ رب العالمین بے نیازی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ پوری دنیا سے وہ انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی اپنی رحمت اس پر، اپنا رحم ایسا کرتا ہے کہ پوری دنیا سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں کون کیا کر رہا ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے، وہ انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ رب العالمین اس کے سارے بکھرے ہوئے معاملات کو سدھار دیتا ہے، ساری پریشانیوں کو اللہ رب العالمین اس کی دور کر دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا کے اندر جو بھی مال و دولت ہے، جو بھی نعمتیں ہیں، اس کے پاس ناک رگڑتے ہوئے آتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا، جس کی نیت صرف دنیا کمانے کے لیے ہو، مال و دولت حاصل کرنا، دکانیں قائم کرنا ہو، پلاٹ خریدنا ہو، زمینیں خریدنا صرف ہو، اس کی نیت صرف دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے کی ہو، دنیا بنانے کی ہو، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فرق اللہ علیہ ضیعتہ، اللہ اس کے سلجھے ہوئے معاملات کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی فقیری کو اور اس کی محتاجگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ انسان 24 گھنٹے محنت کرتا رہے لیکن اللہ نے جتنی روزی لکھ دی ہے اتنا ہی ملے گا۔ وہ انسان دنیا بنانے کے چکر میں اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کی فکر میں اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے حقوق کو ضائع کر دیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ ذرا سوچیے اللہ کے رسول نے کیا کہا، اگر صرف دنیا کمانے کی نیت ہو کسی کی، ہمیشہ اس کے ذہن و دماغ میں صرف دنیا ہی لگی رہتی ہو، اللہ کے رسول نے کہا اللہ اس کے بگڑے سلجھے ہوئے معاملات کو بگاڑ دیتا ہے۔ دو عذاب بیک وقت ایسے انسان پر نازل ہوتے ہیں جس کے سامنے صرف دنیا ہو، آخرت کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ ایک تو پہلا عذاب، پہلی مصیبت اس پر یہ نازل ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے جو بنے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں، سلجھے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے جو دنیا دار لوگ ہیں، صرف دنیا حاصل کرنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کی زندگی کا معائنہ کریں، ان کی زندگی کے اندر غور و فکر کریں، اللہ کی قسم یہ میرے نبی کی بات یہ سچ ہے، جو صرف دنیا کمانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، کبھی وہ دکان کے مکان میں پریشان ہے، دکان کا معاملات، تجارت کا معاملہ سلجھا تو گھر کے معاملات میں پریشان ہے، بیٹے نافرمان نکل گئے، رشتہ داروں سے رشتہ داری ٹوٹ گئی، قطع رحمی ہو گئی، اور بھی دنیاوی معاملات میں طرح طرح کے معاملات میں پھنسے رہتے ہیں۔ وہ معاملہ سلجھاتے ہیں تو دوسرے معاملے میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا داروں کو، ایسے ہی ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا عذاب یہ نازل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کتنی بھی دولت کیوں نہ دے دے،
اربوں خربوں کروڑوں روپیے اس کی زندگی میں ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، قرار نہیں ہوتا اس کو. ایک پلاٹ ہے، دوسرا پلاٹ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دکان ہے، دوسری دکان تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں ختم نہیں ہوتی ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت دنیا نے تم کو اس قدر غافل کر دیا ہے، اس قدر غافل کر دیا ہے کہ تم قبروں کے پاس جا پہنچے. یہی ہماری حالت ہے، دنیا داروں کی یہی حالت ہوتی ہے. تو لہذا نیتیں اچھی ہونی چاہیے. اگر آخرت بنانے کی ہم فکر کریں گے تو اللہ دنیا بھی ہماری سنوارے گا اور آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی. لیکن ہاں اگر ہم صرف دنیا بنانے کے چکر میں لگے رہیں گے تو ہم جتنا چاہیں گے اتنا تو نہیں بن سکتی. اللہ نے جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہوگا اتنی ہی دنیا ہم کو ملے گی، لیکن آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. جو شخص آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں برکت دیں گے، اضافہ کریں گے، اس کی دنیا بھی بنا دیں گے. لیکن ومن کان یرید الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. اور جو صرف دنیاوی کھیتی کرنا چاہ رہا ہو، دنیا حاصل کرنا چاہ رہا ہو، تو یہ سمجھ لیجئے ہم اس کو تو دنیا دیں گے جتنا لکھے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اپنی نیتوں کے قبلے کو درست کرو، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، اللہ کے لیے زندگی گزارنے کی نیت کرو. اللہ کی قسم ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی. کیا صحابہ کرام کی نیتوں کو دیکھیں، صحابہ کرام کو جذبات کو دیکھیں، ان کے احساسات کو دیکھیں، ان کی نیک تمناؤں کو دیکھیں. صرف آخرت بنانے کی فکر تھی. کیا اللہ رب العالمین ان کو کھانا نہیں دیتا تھا؟ کیا ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں تھی؟ کپڑا پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا؟ رہنے کے لیے مکان نہیں تھا؟ دیا تھا، اللہ نے سب کچھ دیا تھا. اگر ہم آخرت بنانے کی فکر کریں گے سب کچھ ملے گا، لیکن دنیا بنانے کی فکر کریں گے تو ممکن ہے کہ دنیا بھی نہ ملے اور آخرت میں تو کچھ نہیں ہے. تو نیتوں کے اخلاص کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ کو ایک بات بتلاؤں، اگر ہماری نیتیں سچی اور پکی ہوں تو اللہ رب العالمین ہم کو اس پر مکمل اجر و ثواب کیسے دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے. ویسے تو باجماعت نماز پڑھنا ہر انسان پر فرض اور واجب ہے. اگر کوئی اذان سن لیتا ہے پھر بھی مسجد میں حاضری نہیں دیتا ہے، باجماعت نماز ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ. جس شخص نے اذان کی آواز سنی اور مسجد میں آیا نہیں، نماز نہیں پڑھی مسجد میں آ کر، فلا صلاۃ لہ، گھر میں نماز پڑھ لی، دکان میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہی نہیں. لیکن اگر انسان کی نیت صالح ہے، اچھی ہے، پاکیزہ ہے، کسی شرعی عذر کی بنیاد پر وہ مسجد میں نہیں آ سکا، جماعت نہیں پا سکا، مثلا اذان کا وقت ہوا، اس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، کھانے پر بیٹھا ہوا، بیماری نے اس کو روک لیا، یا اور کوئی شرعی عذر اس کے پاس تھا جس کی بنیاد پر وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکا، عذر ختم ہوتے ہی فوراً مسجد کا رخ کیا اور جماعت کے ساتھ اور آتے ہی دیکھا کہ نماز ختم ہو چکی ہے، تنہا وہ انسان نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا پکا ارادہ تھا، اس کا نیک نیت تھی، لیکن جماعت نہیں پا سکا، اللہ رب العالمین پھر بھی اس کو 25 سے 27 گنا ثواب دے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں من توضأ فاحسن الوضوء، جس شخص نے اپنے گھر میں اچھی طرح سے وضو کیا، ثم راح، پھر مسجد کا رخ کیا، فوجد الناس قد صلوا، مسجد میں آیا، لوگوں کو دیکھتا کہ نماز پڑھ چکے ہیں، جماعت ختم. اللہ کے رسول نے کہا اعطاه اللہ عز وجل مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص من اجرهم شيئا. اللہ کے رسول نے کہا وہ شخص آیا، لوگ نماز پڑھ چکے تھے لیکن اس کا ارادہ تھا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، شرعی عذر کی بنیاد پر پیچھے رہ گیا. اللہ کے رسول نے کہا اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی اجر و ثواب دیتا ہے جتنا ان لوگوں کو دیتا ہے جو مسجد میں حاضر ہوئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اجر و ثواب میں سے کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی. تو اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں، اخلاص ہو ہماری نیتوں میں، تو مکمل باجماعت نماز کا ثواب ہم کو حاصل ہو سکتا ہے. لیکن کسی سستی کی بنیاد پر، کاہلی اور غفلت کی بنیاد پر ہم اپنی دکانوں میں، مکانوں میں، ہوٹلوں میں بیٹھے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، اپنی تجارت میں مشغول رہیں اور جماعت چھوڑ دیں، اللہ کی قسم اس کو کبھی بھی جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اسی طریقے سے اگر انسان کی نیت اچھی ہے،
اگر انسان کا یہ عزم مصمم ہے کہ اگر وقت ملا تو اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دوں گا، اللہ کے راستے میں بھی جہاد کروں گا، اگر وقت ملا، اللہ نے موقع نصیب کیا، تو ایسے انسان کو ایک مجاہد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم میدان جہاد میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم العذر۔ اے میرے صحابہ، اے مجاہدو، سنو، بے شک مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے وادیاں تو نہیں طے کی، تمہارے ساتھ جہاد کے لیے سفر تو نہیں کیا، لیکن الا كانوا معكم، مگر یہ تمہارے ساتھ ہیں، انہوں نے جہاد نہیں کیا، انہوں نے سفر نہیں کیا، انہوں نے دور دراز پیدل نہیں چلے، محنت کوئی نہیں کی، لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے الا شرکوکم فی الاجر، جہاد کرنے کا جو ثواب تم کو اللہ نے دیا ہے اتنا ہی ثواب مدینہ میں جو اپنے بستروں پر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنا ثواب ان کو بھی حاصل ہوا، اللہ نے اتنا ثواب ایک مجاہد کے برابر ثواب ان کو بھی دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا ان کے پاس عذر تھا، حبسہم العذر، عذر نے ان کو روک دیا، ان کا ارادہ پکا اور پختہ تھا کہ وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کریں گے، اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کریں گے، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، لیکن بیماری نے ان کو روک لیا، عذر نے ان کو روک لیا، لہذا ان کی نیت اچھی ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے جہاد کے برابر ثواب ان کو گھر بیٹھے دے دیا۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے اگر انسان یہ پختہ ارادہ کر لے، عزم مصمم کر لے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ میں پیش کروں گا، تو اللہ رب العالمین اس کو شہید کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور شہید، اللہ کیا مقام ہے شہید کا، اللہ کے ہاں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ شہیدوں کی فضیلت کیا ہے، شہیدوں کا مرتبہ کیا ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا یغفر لو اول دفعۃ من دمہ، اس کی زمین سے اس کے زخم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جنت اس کے لیے واجب کر دی جاتی ہے، جہنم اس پر حرام کر دی جاتی ہے، عذاب قبر سے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور بھی ایسا تاج اس کو پہنایا جائے گا کہ دنیا اور آخرت کی ساری دولت اس کے سامنے ہیچ ہوگی۔ بہت بڑی فضیلت ہے ایک شہید کی۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر سچی نیت کوئی شہادت کی کر لے، اللہ رب العالمین شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من سأل الشہادۃ بصدق، جو خالص نیت کے ساتھ شہادت کا اللہ سے مطالبہ کرے، اللہ سے سوال کرے، اللہ میں تیری بارگاہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، سچی نیت کرتا ہے، پکی نیت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ اس شخص کی پکی اور سچی نیت کی وجہ سے اس کو شہیدوں کے مقام و مرتبے پر فائز کرے گا۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگر جو انسان اپنے بستر ہی پر کیوں نہ مرا ہو، اس کی وفات اس کے بستر پر ہو رہی ہے، لیکن سچی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو شہیدوں کا منزلہ مقام و مرتبہ عطا کر رہا ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے اس طرح سے، عبداللہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ پوری جہاد کی تیاری پوری کر چکے تھے، ساز و سامان سب اکٹھا کر چکے تھے، جانور تیار کر چکے تھے، لیکن اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول بے ہوش پڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا یا عبداللہ، بڑے بلند آواز سے اللہ کے رسول نے ان کو پکارا، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ اللہ کے رسول آ کر دیکھیں، معائنہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر گھر والوں کو خبر دی کہ یہ وفات پا چکے ہیں، تو لوگ رونے لگے۔ ان کی بیٹی نے کہا، یہ تاریخی جملہ سنیے، ان کی بیٹی نے کہا تھا واللہ ان کنت لارجو ان تکون شہیدا، اللہ کی قسم میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، آپ اللہ کے لیے شہید ہو جائیں گے، فإنک قد کنت قضیت جہازا، کیونکہ آپ نے مکمل جہاد کی تیاری کر لی تھی، آپ جہاد پر نکلنے والے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ جذبہ سنا، ایک بیٹی کی خواہش کہ آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، کتنی نیک نیت تھی ان کی اولادیں، صحابہ کی ذرا دیکھیے، فخر کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ تو اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، لیکن آپ تو بستر ہی پر وفات پا گئے۔ افسوس ہو رہا ہے اس بیٹی کو کہ اس کا باپ اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ عز وجل قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، اے عبداللہ کی بیٹی سن لو، تمہارے اس باپ کی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو شہیدوں کا مقام کل قیامت کے دن دے گا، شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شہیدوں کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کو اٹھائے گا۔ دیکھیے نیت، اچھا ارادہ، انہوں نے جہاد نہیں کیا، اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوئے، لیکن ان کا پکا ارادہ تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، اللہ رب العالمین نے ایک شہید کے برابر اس کو ثواب دے دیا، شہیدوں کا مقام اس کو دے دیا۔ لہذا اگر انسان کے دل میں کبھی بھی اللہ کے لیے جہاد کرنے کا خیال اگر نہ گزرے اور وہ پکی نیت بھی نہ کرے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، تو بہت مذمت اس کے بارے میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مات شعبۃ من النفاق، ایسا انسان جس کے دل میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا خیال بھی نہ گزرا ہو، اس نے نیت بھی نہ کی ہو، تو اللہ کی قسم ایسا انسان حالت ایمان میں وفات نہیں پائے گا، بلکہ اس کی موت اس حالت میں ہوگی کہ وہ انسان منافق ہوگا۔ ہم کو جہاد کی نیت کرنی چاہیے، پکا عزم و ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے موقع دیا تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حاضرین گرامی، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اس عنوان کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، ہم اپنی نیتوں کو پاکیزہ رکھیں، ہم اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا عزم مصمم کریں، جب تک زندہ رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز